بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی استعداد دی کہ ہم ایک اچھے اور ایک برے کے درمیان تمیز کر سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس چینل پہ ویلکم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ نام میرا محمد وقاص حسن ہے اور آج میں اسپیشلی طور پہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ میٹرک کر چکے ہیں اور آگے پریشان ہیں کہ میں کون سے شعبے میں جاؤں، بلکہ کون سے شعبے ہیں جن میں ایڈمیشن حاصل کر سکتا ہوں اور اپنا کیریئر سیکیور کر سکتا ہوں۔ آپ چونکہ نیو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ہوتی کہ ہم میٹرک کے بعد کون سے شعبے میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ کو اس میں مکمل انفارمیشن دی جائے گی کہ آپ میٹرک کے بعد کن شعبوں میں جا سکتے ہیں اور آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا آج کل بیسیکلی مقصد ہی یہ ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا کہ وہ کوئی اچھی سی جاب حاصل کر سکے اور اپنا کیریئر کو بہتر بنا سکے۔ تو اگر آپ ایک اچھا کیریئر چاہتے ہیں، ایک اچھی جاب چاہتے ہیں، تو جو فیلڈز جو شعبے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان میں سے وہ شعبہ آپ سلیکٹ کریں جن میں آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب آپ شعبہ سلیکٹ کریں گے تو آگے جا کے آپ کے لیے وہ بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو ایک شعبہ دیا جاتا ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ جب اپنا انٹرسٹ شو نہیں کرتے تو وہ آپ پہ بوجھ بن جاتا ہے اور وہ آپ اس بوجھ کے نیچے دبتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کسی نہ آگے بڑھ پاتے ہیں اور نہ پیچھے جا سکتے ہیں، تو وہ بہت آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ابھی سے آپ اپنا ایک رائٹ پاتھ چوز کریں، ایک اچھا فیصلہ لیں، تو گولز ہیں، آپ کا جو مقصد ہے اس کو پانے میں آگے بڑھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو جو مین ہمارے پاس شعبے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان میں سے سب سے پہلا جو شعبہ ہے وہ ہے ایف ایس سی۔ ایف ایس سی ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس ایف اے ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس آئی کام، ڈی کام وغیرہ ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس ڈپلومہ کورسز وغیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم بیسیکلی ان تین پہ بات کریں گے، ایف ایس سی اور ایف اے اور آئی کام، ڈی کام وغیرہ جو ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایف ایس سی کی۔ ایف ایس سی میں آپ نے سائنس پڑھنی ہوتی ہے، مطلب ہے آپ نے 2 سال لگانے ہیں ایف ایس سی میں اور آپ نے 2 سال میں سائنس پڑھنی ہے۔ اب سائنس میں مزید ان کو 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک ایف ایس سی پری میڈیکل ہے اور ایک ایف ایس سی پری انجینئرنگ ہے۔ اگر آپ کا انٹرسٹ بایو میں زیادہ ہے تو پھر آپ ایف ایس سی پری میڈیکل سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کمپیوٹر، میتھ یا پھر فزکس وغیرہ میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے تو آپ ایف ایس سی پری انجینئرنگ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایف ایس سی پری میڈیکل جو ہے اس میں آپ وہ سبجیکٹ کی اگر بات کی جائے تو آپ کو 7 سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے۔ پہلے 6 پڑھائے جاتے تھے لیکن ایک اور کا ایڈیشن کیا گیا ہے، مطالعہ قرآن کا ایڈیشن کیا گیا ہے، تو اب آپ 7 ہو گئے ہیں۔ 7 سبجیکٹ آپ کو 2 سال میں پڑھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے کچھ لازمی سبجیکٹ ہیں اور کچھ ہمارے پاس آپ کی خود کی چوائس ہوتی ہے۔ اگر آپ پری میڈیکل کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اردو، انگریزی اور اسلامیات۔ یہ 3 سبجیکٹ آپ کے لازمی سبجیکٹ ہیں۔ پاک اسٹڈی بھی ہوتا ہے اور فرسٹ ایئر میں پاک اسٹڈی نہیں ہوتا، اس کی جگہ اسلامیات ہوتی ہے، اور سیکنڈ ایئر میں پاک اسٹڈی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بایو، فزکس اور کیمسٹری، یہ ہمارے پاس 6 ہو گئے، اور 7واں ہمارے پاس مطالعہ قرآن۔ یہ 7 سبجیکٹ آپ کو ایف ایس سی پری میڈیکل میں پڑھائے جاتے ہیں 2 سال کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ ایف ایس سی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہاں پہ آپ کو آگے داخلہ مل سکتا ہے اور آگے آپ کہاں جا سکتے ہیں، تو اگر آپ ایف ایس سی پری میڈیکل کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننے کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایف ایس سی پری میڈیکل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے، آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ ایم بی بی ایس کے لیے اپلائی کریں، اور اگر آپ کا ایٹا وغیرہ جو کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ پھر ڈاکٹر بن کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جائیں گے۔ اگر آپ ایم بی بی ایس نہیں بن پاتے تو آپ ڈی وی ایم کر سکتے ہیں، بی ڈی ایس کر سکتے ہیں،
فارم ڈی کر سکتے ہیں، فارمیسی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر آف فارمیسی کا کورس ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فزیو تھراپی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بی ایس کے بہت سارے پروگرامز ہیں، بی ایس آنرز کے بہت سارے پروگرامز ہیں، آپ ان میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ بی ایس کے بہت سارے پروگرامز، تقریباً 350 سے زائد پروگرام ابھی تک آفر کیے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں، جن میں پری میڈیکل کے بھی کافی زیادہ تعداد میں پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ کی ہم بات کر لیتے ہیں، جس طرح سے بی ایس باٹنی ہے، بی ایس زوالوجی ہے، بی ایس بایو ٹیکنالوجی ہے، الائڈ ہیلتھ سائنسز ہیں۔ اس کے علاوہ پیرامیڈیکل سائنسز کے بہت سارے پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں، جن میں آپ ایف ایس سی کے بعد، ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد داخلہ لے سکتے ہیں، اور ان کے بعد آپ اچھی سی جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایف ایس سی پری میڈیکل تھا۔ اب ہم چلتے ہیں ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی طرف۔ اگر بات کی جائے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی، تو یہاں پہ آپ کو سبجیکٹس جو پڑھائے جائیں گے وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے، لیکن یہاں پہ اردو، انگریزی، اسلامیات، پاک اسٹڈی کے علاوہ آپ کو بایو کی جگہ یہاں پہ پڑھایا جائے گا میتھ۔ انگریزی، اردو اور اسلامیات یہ آپ کو فرسٹ ایئر میں، اور سیکنڈ ایئر میں اردو، انگریزی اور اسلامیات کی جگہ آپ کو ہمارے پاس پاک اسٹڈی پڑھایا جائے گا، اور یہ جو ہمارے پاس آپ نے جو خود سلیکٹ کیے ہیں ان میں سے ہمارے پاس آپ کے پاس میتھ آ جائے گا، فزک اور کیمسٹری آ جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس ہے پری انجینئرنگ کے سبجیکٹس۔ کیریئر کی بات کی جائے تو آپ ایف ایس سی کرنے کے بعد، ایف ایس سی پری انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ سول انجینئرنگ کر سکتے ہیں، آپ ایز اے انجینئر بن سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔